الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ونشهد أن سيدنا وسندنا شفيعنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وأعلانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، آواز بلند۔ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رحمتا للعالمین وعلا آلکہ وصحابکہ یا شفیع المذنبین۔ خزینے رحمتوں کے پار خزینے رحمتوں کے پا رہا ہوں، خزینے رحمتوں کے پا رہا ہوں، مدینے میں بلایا جا رہا مدینے میں بلایا جا رہا ہوں، مدینے جانے والے خوش نصیبوں مدینے ٹھہر جاؤ کہ میں بھی آ رہا ہوں، ٹھہر جاؤ کہ میں بھی آ رہا ہوں، اور نظارے سے جلوے ہزاروں نظارے سے جلوے ہزاروں حضوری کے لیے ٹھکرا رہا ہوں، مل کے پڑھیے، حضوری کے لیے ٹھکرا رہا ہوں، اور کرم مجھے پر انہی کا ہو رہا ہے، کرم مجھے پر
ترانے جن کے میں گاتا رہا ہوں، ترانے جن کے میں گاتا رہا ہوں، اور دریا کرے خیرات دینے، دریا کا کرے خیرات دینے، اور جھولی دیکھ کر شرما رہا ہوں، کہ جھولی دیکھ کر شرما رہا ہوں، نہ یہ منہ ہے منہ دکھانے کے قابل، نہ یہ منہ ہے منہ لگانے کے قابل، دریا کا کرے خیرات دینے، اور جھولی دیکھ کر شرما رہا ہوں، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ فتحہ تیرا، نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا، یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں میں پلے غیر کی ٹھوکر ہی پہ نہ ڈال، اور چھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، دریا کا بولو ہاں دریا کا کرے خیرات دینے، اور جھولی دیکھ کر شرما رہا ہوں، اور ظہوری ان کے در پہ جا رہا ہوں، ظہوری ان کے در پہ جا رہا ہوں، اور ثنا خواں عمر بھر جن کا رہا ہوں، ثنا خواں عمر بھر جن کا رہا ہوں، حمد و ثنا بارگاہ رسالت مآب تاجدار انبیاء فخر بنی آدم شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد تہ دل سے مشکور ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں عالم نبیل فاضل جلیل جامعہ مسجد الیاس گھانچی پاڑا کے امام و خطیب حضرت علامہ مولانا قاری اکبر علی ترابی قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ، اور ان کے ساتھ ساتھ میرے اور آپ کے بلکہ گھانچی پاڑا کے اندر رہنے والے ہر عاشق رسول کے آنکھوں کے تارے اور ہر دل عزیز جناب حافظ قاری محمد بلال صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جو کہ آپ کو قرآن بھی سناتے ہیں، حضور کی نعتیں بھی سناتے ہیں، اور قرآن پاک کی عرصے دراز سے خدمت کر رہے ہیں،
اللہ ان کے علم میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت علامہ اکبر علی ترابی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے بڑا اچھا سلسلہ یہ شروع فرمایا درس قرآن کریم کا، کہ تاکہ گھر گھر قرآن کریم کی تعلیم پہنچے۔ آرزو یہی ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، آرزو یہی ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے بلند پرچم اسلام ہو جائے۔ فرمایا قرآن کریم اللہ کی وہ لاریب کتاب ہے، وہ بابرکت کتاب ہے، وہ مقدس بامقصد کتاب ہے، کہ جس کا ہر حرف جو ہے ہمیں اللہ کی طرف رغبت دلاتا اور اللہ کی یاد کی طرف ہمارے قلوب و اذہان کی توجہ کرتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، کہ جو ہم نے قرآن نازل کیا یہ شفا ہے، یہ ہدایت ہے، یہ رحمت۔ قرآن کیا ہے؟ شفا۔ قرآن کیا ہے؟ ہدایت۔ قرآن کیا ہے؟ رحمت۔ اور فرمایا قرآن ہی وہ ہے جس نے کھوٹے کھرے کی پہچان کر دی۔ قرآن ہی نے مومن کی شان کو بھی بیان کیا، مومن کے ایمان کا اظہار کیا، کافر کے کفر کا بتایا۔ قرآن نے صدیق اور زندیق کے اندر فرق رکھ دیا، قرآن نے حق و باطل کے اندر فرق کیا، اور قرآن ملاتا بھی ہے، قرآن ملاتا بھی ہے۔ فرمایا اگر قرآن کا قاری حافظ بعمل بن جائے تو بارگاہ رسالت مآب میں حضوری کا مقام مل جاتا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام نبی پاک کو اللہ تعالیٰ نے معراج کی نعمت سے مالا مال کیا، تو حضور جب معراج پہ گئے نا بڑی توجہ کے ساتھ، تو اللہ سے باتیں کی، اللہ سے ہم کلام ہوئے، اور 750 مرتبہ رب نے فرمایا محبوب مانگ کیا مانگتے، ہر بار حضور نے یہی مانگا یا اللہ میری امت۔ اور آج اس ہستی کا ذکر ہے خلیفۃ المسلمین، خلیفہ اول بلا فصل، اور بعد الانبیاء افضل البشر، امام سیاقہ کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت حیدر کرار، دیگر صحابہ کرام نے جن کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے یہ نیت کی ہے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر ہے، ایسا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے وہ مرتبہ عطا کیا۔ دو باتیں ذہن میں آئی ہیں تو میں بتا رہا ہوں۔ ایک تو اللہ کی حبیب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا تو نے مجھے اپنی آپ کلامی کا شرف عطا کیا، مجھ سے کلام کیا، اور یہ ایسی وحی تھی جو براہ راست سینہ مصطفیٰ پہ تھی، بیچ میں کوئی پردہ نہیں تھا، کوئی حجابات نہیں تھے۔ فرمایا ادھر خدا تھا اور ادھر کلام کرنے والا مصطفیٰ تھا، ادھر رب العالمین ہے ادھر رحمت للعالمین ہے۔ فرمایا ادھر پروردگار ہے ادھر اس کا بندہ ہے۔ فرمایا ادھر طالب ہے ادھر مطلوب ہے، پھر ادھر مطلوب ہے ادھر طالب ہے۔ فرمایا ادھر ساجد ہے ادھر مسجود ہے، ادھر لا الہ الا اللہ ادھر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ مجھ سے باتیں کی ہیں، میں چاہتا ہوں میرے امتیوں سے بھی کلام کر۔ فرمایا محبوب قرآن تیری امت کے تیرے اوپر اتاروں گا، اور تیرا امتی جب نماز میں قرآن پڑھے گا یہ سمجھو کہ مجھ سے باتیں کر رہا۔ تو درس قرآن میں آنے والوں، اس محفل کے اندر بیٹھنے والوں، قرآن سے سچی یاری لگا لو۔ جب قرآن پڑھتا ہے یہ سمجھو رب سے باتیں ہو رہی ہیں۔ دوسرا اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں آسمانوں کے طبقات سے گزرا، آسمانوں کے طبقات سے جب گزرا تو میں نے کئی مقامات پہ یہ لکھا ہوا پایا لا الہ
الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر صدیق و ابو بکر صدیق، یعنی اللہ کی محبت نے اس بات کا اظہار کیا کہ میرے نام کے ساتھ میرا محبوب ہے، میرا محبوب ہے، اور محبوب کے ساتھ محبوب کا محبوب ہے۔ دنیا کیا جانے ان ہستیوں کے مقامات کو، اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ مقام عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، وہ جو حق لے کے آیا، توجہ کریں، جو وہ حق، ذرا اور اونچی آواز سے، حق لے کے آیا، فرمایا مصدق بھی، ایک حق کا لانا ہے اور دوسرا فرمایا حق کی تصدیق کرنی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی والدہ فرماتی ہیں جب یہ دنیا میں آئے نا اس وقت یہ آواز آئی ہے ہم نے اسے آزاد پیدا کیا ہے، اس کا نام صدیق رکھا جائے اور یہ آخر الزمان نبی کے رفیق سفر ہوں گے۔ فرمایا سب سے پہلے ایمان لانے والے ساتویں دادا مرہ کے اوپر جا کے آپ کا سلسلہ جا کے سرکار دو عالم سے مل جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں موٹی موٹی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، وقت بہت قلیل ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ قریشی خاندان سے آپ کا تعلق، اور فرمایا کہ ایک بات تو مجھے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ بڑی کتابیں پڑھی، تفسیریں پڑھی، حدیثیں پڑھی، نچوڑ یہی نکلتا ہے جتنا کوئی زیادہ نبی سے پیار کرے گا اتنی زیادہ عزتوں سے مالا مال کر دیا۔ باقی صحابہ بھی شان والے ہیں لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر کا بڑا مقام ہے۔ فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کے اوپر سب سے پہلے ایمان لانے والے، حضور کا سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے، نبی پاک کی اتباع کرنے والے، جبکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب بھی میں نے کسی کو دین کی بات کی طرف رغبت دی، دین کی طرف بلایا تو کچھ نہ کچھ اس نے حجت کی۔ کیا کی؟ حجت کی، اور کسی نے دلیل مانگی، لیکن قربان جائیں صدیق تیری صداقت کے اوپر۔ جب آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر کلمہ پڑھ لے تو کہا بلا چونا چرا کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کریم کی غلامی میں ہیں، اور ایمان میں سب سے پہلا درجہ انہی کا ہوا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت کی تفسیر کے اندر مفسرین کی ایک کثیر تعداد ہے، صاحب تفسیر روح البیان، معالم تنزیل، تفسیر احمدی، فرمایا تفسیر حسینی، تفسیر عزیزی، تبیان قرآن، تفسیر مداری، فرمایا قرطبی، تبری والے نے بھی یہی لکھا ہے، اور تاریخ کی کتابیں پڑھے۔ فرمایا کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا صدیق اکبر، اور پھر صلہ کیا ملا؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتی ہیں ما سب اللہ فی صدری الا وقد سببت فی صدری ابا بکر۔ فرمایا میرے بزرگوں اور دوستوں یاد کرو، کوئی اندازہ کیسے لگا سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اے حبیب میں نے تیرے سینے کے اوپر قرآن نازل کیا۔ اس سینے کا کوئی اندازہ لگا سکتا؟ فرمایا اس سینے میں کیا کیا کوئی بتا سکتا ہے؟ فرمایا یہ وہ سینہ ہے کہ جس سینے کے اوپر وحی اترتی ہے، یہ وہ سینہ ہے کہ جس کو جبریل جب وحی پہلی لے کے آتے ہیں تو اپنے سینے سے لگاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الم نشرح لکا صدرک۔ فرمایا کیا حبیب ہم نے تیرا سینہ کھولنا دیا، بات اسی طرح نکل جائے گی۔ فرمایا اللہ کی حبیب علیہ السلام فرماتی ہے خدا کی قسم اللہ نے جو میرے سینے میں ڈالا گیا میں نے سارا صدیق اکبر کے سینے میں ڈال دیا۔ کس کے سینے میں ڈال دیا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں ڈال دیا۔
تو آپ کا ایمان بھی اعلیٰ، آپ کا ایمان اعلیٰ، آپ کا مقام اعلیٰ، آپ کا علم اعلیٰ، آپ کی محبت اور عشق کا معیار سب سے اعلیٰ، اور فرمایا کہ نبی کے بعد تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ۔ نہیں جاندا زمانہ، نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، مل کے پڑھ لو، نہیں جاندا زمان، ذرا گونج پڑ جائے مجھے بھی مزہ آ جائے۔ نہیں صدیق اکبر کے عاشق بیٹھے ہوئے، نبی پاک کے غلام بیٹھے ہوئے، ذکر صدیق اکبر ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ نبی پاک بھی خوش ہوتے ہیں ذکر صدیق کر کے۔ ابو بکر کا ذکر کرنا میرے مصطفیٰ کریم کی سنت ہے، صدیق اکبر کا ذکر کرنا جبریل کی بھی سنت ہے، میکائیل کی بھی سنت ہے، فرمایا مقربان آسمان والے فرشتوں کی بھی سنت ہے، صدیق اکبر کا ذکر کرنا تمام صحابہ کی بھی سنت ہے۔ اور لوگوں خدا کی قسم 80 سندوں کے ساتھ، کتنی اسناد کے ساتھ؟ 80 سندوں کے ساتھ ذمہ داری سے ایک کتاب ہے تکمیل الایمان، لکھنے والے مصنف کون ہیں؟ عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماتی ہیں کہ دور تھا امیر المومنین علی مرتضیٰ شیر خدا کا، حضرت علی منبر پہ بیٹھے ہیں، ذکر صدیق چل پڑا۔ 80 سندوں سے یہ روایت موجود ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم منبر پہ فرماتے ہیں کہ نبی کے بعد تمام صحابہ سے اور ہم سب کا یہی دین ہے، یہی سوچ ہے کہ افضل ہے تو صدیق ہے، افضل ہے تو صدیق۔ نہیں جاندا زمانہ، نہیں جاندا زمانہ، بولو نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی۔ اور پوچھو رسول پاک کو، ادھر والے بھی ذرا بول پڑے، پوچھو رسول پاک کو، جو بیر بیٹھے ہم سے بھی عرض کرنا ہے تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے گھر میں آ جاؤ۔ فرمایا اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یتدارسون بیتا فی بیوت اللہ، فرمایا جب اللہ کے گھروں میں کوئی گھر میں جمع ہو کے اللہ کا ذکر کرتا ہے، نزلت علیہم السکینہ، فرمایا اللہ رحمتیں اتارتا ہے، باجنحتہم الملائکہ، فرشتے اس محفل کو پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں۔ آج محفل سجی ہے تو اس کی سجی ہے، فرمایا جس کا ذکر آج تک قرآن میں ہو رہا ہے۔ نہیں جاندا زمانہ، اگر اس شیر کے اوپر گیرہ بندی کروں گے تو اس میں گزر جاؤ۔ نہیں جاندا زمانہ، ساتھ حدیث بھی سن لو، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ان من امن الناس علی کی صحبتہ و مالہ، اللہ کے محبوب فرماتی ہیں جو سب سے پہلے میرے اوپر ایمان لایا وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا امام جعفر سے پوچھا گیا، امام زین العابدین سے پوچھا گیا، فرمایا کہ ان کے بارے میں کیا؟ فرمایا ہاں وہ صدیق، ہاں وہ صدیق، وہ صدیق۔ حضرت امام زین العابدین یہی نام لیتے رہے، امام جعفر صادق یہی نام لیتے رہے، امام محمد یہی نام لیتے رہے۔ فرمایا صدیق 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 کرتے رہے یہاں تک کہ سانس جب تک نہ ٹوٹی اس وقت صدیق اکبر کا نام ہی لیتے رہے۔ نہیں جاندا زمانہ، یار مجھے مزہ نہیں آتا، مزہ تب آئے گا جب مل کے پڑھو گے۔ نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دیو، پوچھو رسول پاک تو، ہاں پوچھو رسول پاک تو، قیمتی صدیق دی، سب کچھ نثار کیتا،
گی۔ بڑا مختصر کرتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، فرمایا میں نے خواب دیکھا، اس کی خواب کی تعبیر سرکار دو عالم نے فرمایا کہ کنیسہ کے پادری نے کہا 12 اشعار حضور کی شان میں عربی میں لکھ کے دیے اور کہا جب جانا ہو تو میرا سلام پیش کر دینا۔ ایمان لائے، کلمہ پڑھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر وہ اشعار تو سناؤ جو اس پادری نے دیے تھے۔ یا رسول اللہ، آج کہتے ہیں نبی کو کچھ پتہ ہی نہیں، میں بیوقوف، تجھے کچھ پتہ نہیں، نبی کو تو سارا پتہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ، ایک کیسا امتی ہے جو نبی کے علم کو ناپتا ہے، پیمانے لے کے۔ فرمایا کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ میں نے تو حبیب کو سب کچھ ہی عطا کر دیا، اور حضور فرماتی ہیں میں نے سب کچھ ابو بکر کو دے دیا۔ یہ سلسلہ نبوت کی کڑی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی حبیب کے اوپر یہ کڑی آ کے بند ہو گئی، سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، لیکن فیضان نبوت ختم نہیں ہے، قیامت تک چلتا رہے گا۔ فرمایا نبی کے سینے کے ساتھ ابو بکر کا سینہ ملا، اور نبی کے سینے کا سارا فیضان صدیق اکبر کے سینے میں منتقل ہو۔ فرمایا کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت ابو بکر صدیق۔ اب جو بات میں بتانا چاہتا ہوں سنو بھائی، بڑا خوش نصیب ہے وہ کہ جس کو کلمہ پڑھانے والے اللہ کے ولی ہوں، بڑا خوش نصیب ہے جس کو کلمہ پڑھانے والے صحابہ ہوں۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ جن کو کلمہ مولا علی نے پڑھایا، حضرت عمر بن خطاب نے پڑھایا، عثمان غنی۔ اے صدیق تیری عظمت پہ قربان، تجھے کلمہ پڑھانے والا خود اللہ کا نبی ہے۔ اس لیے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کا فرمان ہے، اور سبع سنابل والے نے بھی لکھا، فرمایا ایک خطیب تھے یہاں، انہوں نے کچھ عرصہ یہاں بھی خطاب کیا، علامہ محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت کا بستہ اٹھاتے تھے یہ لوگ اور خدمت میں رہتے تھے۔ دیکھو اللہ والوں کی خدمت میں رہنے سے بھی کیا رنگ لگتے ہیں۔ انہوں نے خطبات صدیقیہ لکھی، 7-8 جلدیں، ان کے اندر یہ روایت علامہ محمد صدیق ملتانی صاحب لے کے آئے، اللہ ان کے مزار پہ رہتے برتے نازل فرمائے، اور انہی کی شاگردی کے اندر آپ کے سلیم عباس نقشبندی رہے، سب کو رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اللہ ان اکابرین کے قبروں پہ مزاروں پہ رحمت نازل فرمائے۔ فرمایا بڑی قسمت والے لوگ ہیں، بڑے باکمال لوگ ہیں۔ فرمایا اس لیے کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے یا لوح قلم تیرے ہیں۔ فرمایا نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے یہ روایت کو لیا کہ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، اگر تمام صحابہ کا ایمان ایک پلے میں رکھ دیا جائے، میرے ابو بکر کا ایمان ایک پلے میں رکھ دیا جائے، میرے ابو بکر کا ایمان پھر بھی وزنی ہوگا، پھر بھی وزنی ہوگا۔ نام ہے عبداللہ، نام کیا ہے حضرت کا؟ عبداللہ۔ اور ابو بکر آپ کی کنیت اور آپ کا لقب عتیق بھی ہے، عتیق اور صدیق، اور بہت سارے القاب ہیں، ادھر جانا نہیں چاہتا۔ اور فرمایا صدیق تو اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے کہ فرمایا کہ ایک ہوتا ہے صادق، کیا ہوتا ہے؟ ایک صادق، اور ایک ہوتا ہے صدیق۔ صادق اور صدق کے اندر، صادق اور صدیق کے اندر فرق یہ ہے، صادق کا مطلب ہے سچ بولنے والا، سچ جس نے جیسی بات سنی ویسے ہی سچائی کے ساتھ اس کو بیان کر دیا، لیکن کبھی وہ بات کرتے کرتے اس بات کا برعکس بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ لیکن صدیق اس کو کہتے ہیں جو کہہ دے وہی ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں خاتون آ گئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر چاہتی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب بیان کرو۔ اس خاتون نے خواب بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا ہے میرے گھر میں کھجور کا درخت ہے، وہ گر گیا،
کھجور کا درخت گر گیا تو آپ نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ تیرا شوہر جو ہے وہ سفر میں گیا ہوا ہے وہ فوت ہو گیا. اور یاد رکھو نبی جو بات کرتے ہیں وہ حق ہے، نبی کا کلام بھی حق، نبی کا خواب بھی حق، نبی کی تعبیر بھی حق. فرمایا نبی کا ہر عاشق بھی حق. فرمایا اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمانے لگے اس کی تعبیر یہ ہے. وہ خاتون تعبیر لے کے چلی، راستے میں صدیق اکبر مل گئے. جب ان کو خواب بیان کیا کہا کچھ دنوں بعد تیرا شوہر آ جائے گا، تیرا شوہر آ جائے گا. نبی پاک کی بات آخری کچھ عرصے بعد آ گیا. اور پھر جب حضور کی بارگاہ میں تو جبریل نازل ہوئے، یا رسول اللہ فوت ہو گیا تھا، وصال کر گیا تھا، آپ نے تعبیر حق بتائی ہے، لیکن آپ کی بات بھی حق ہے. رب نہیں چاہتا کہ آپ کے ابو بکر کی بات بھی غلط ہو جائے، اللہ نے زندہ کر کے اس کو بھیج دیا. تو پتہ چلا اللہ والوں کی باتوں سے بھی زندگیاں ملتی ہیں، ان کے ذکر سے بھی زندگیاں ملتی ہیں، ان کی فکر سے بھی زندگیاں ملتی ہیں. تو آپ نبی پاک کے اوپر ایمان لانے والے اور اپنے مال سے حضور کے اوپر جان و دل سے قربان ہونے والے، یہاں تک کہ 40,000 دراہم یا دینار آپ کے پاس تھے. فرمایا کہ جب ایمان لائے تو سارے حضور کے قدموں پہ قربان کر دیے. اور حضور کی زندگی میں آخری ایام میں 17 نمازوں کی امامت آپ نے فرمائی. خلافت 2 سال 4 مہینے اور 63 سال عمر ہے. اور تمنا و آرزو یہ تھی کہ یا اللہ شہادت کا رتبہ دے دے. بعد نکاح کے کھانے میں زہر دیا گیا. برکہ آپ خلیفۃ المسلمین. اور فرمایا یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں، قرآن پڑھا میں نے. اللہ فرماتا ہے اِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. ابھی آیتوں کو تو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، امام صاحب نے بیان کیا ہوگا، درس قرآن بھی ہوتا ہے، لیکن اس میں کچھ نقطے ہوتے ہیں. میں اس نقطوں کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا. اِلَّا تَنْصُرُوا، اگر تم مدد نہیں کرو گے میرے محبوب کی تو اللہ مدد کرے گا. 2 باتیں ہیں، ایک تو مدد ہوئی حبیب کی اور دوسرا ایک مدد نہ کی گئی. 2 باتیں ہیں. تو پتہ چلا اللہ والوں کی مدد اللہ والے ہی کرتے ہیں، چاہے وہ مدد صحابہ کی ہو، چاہے وہ مدد نبی کی ہو، چاہے وہ مدد کسی صورت میں ہو، چاہے وہ مجاہدین اسلام کی ہو، چاہے وہ قرآن کی مدد ہو، چاہے وہ مسجد کی خدمت ہو، چاہے وہ مدرسے کی خدمت ہو. فرمایا جس سے اللہ یہ لے لے وہ اللہ کا شکر ادا کیا کرے کہ اللہ نے اس سے مدد لے لی ہے. یہ تمہارا کوئی کام نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے. فرمایا کافروں کے جتھے تیاری کر کے کسی طرح یہ آفتاب نبوت غروب ہو جائے، شجر اسلام نہ پھولے پھلے بلکہ ختم ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یریدون لیطفئوا، فرمایا ارادے وہ بھی کرتے ہیں، ارادہ رب کا بھی ہے، اور سب ارادوں کے اوپر جس کا ارادہ غالب ہے وہ تیرا رب ہے. فَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا، فرمایا جب وہ ارادہ کرتا ہے، فرمایا کہتا ہے أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ. بس اپنے رب کے اوپر توکل سچا رکھو، بھروسہ سچا رکھو. فرمایا وہ کن فیکون کہہ کے بھی تمہاری مدد کروا دے گا. اور جب مدد کرنے پہ آتا ہے تو چھوٹی چھوٹی چڑیوں سے بھی کعبے کی حفاظت کرا کے مدد کروا سکتا ہے. اور جب وہ مدد کرنے پہ آتا ہے تو مکڑی کے باریک جالے سے بھی اپنے محبوب کی مدد کر دیتا ہے. جب مدد کرنے پہ آتا ہے تو ایسی جگہ سے تمہیں رزق دیتا ہے جہاں تمہاری سوچ ہی نہیں، تمہارا خیال نہیں. لیکن فرمایا دین سے جڑے رہو، صحابہ کے دامن سے جڑے رہو. خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ عقیدہ دیا ہے کہ ہمارے ہاں دل میں اہل بیت کی بھی محبت ہے. کہو سبحان اللہ. ہمارے دلوں میں بھی صحابہ کرام کا پیار ہے. فرمایا اہل بیت سے محبت
نہ اہل بیت کا در چھوڑنا، نہ صحابہ کا دامن چھوڑنا. اس لیے اہل بیت وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں پاک کر دیا جیسا پاک کرنے کا حق ہے. اور صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اپنے رب سے راضی ہو گئے. کس سے راضی ہو گئے؟ اپنے رب سے. تو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، دیکھو کیا طوفان بدتمیزی ہے اس وقت. یوٹیوب اٹھائیں، فیس بک اٹھائیں، سوشل میڈیا کے اوپر ایک طوفان بدتمیزی پھیلا ہوا ہے اس وقت. کیا عوام، کیا خواص اور کیا اہل علم، بس میں ایک ہی بات کرتا ہوں، اس کے اوپر عمل کر لو پھر ایمان بچ جائے گا. وہ کیا ہے؟ فکر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن. اعلیٰ حضرت نے جو اہل سنت کو جو سوچ دی ہے نا، اس سوچ کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ. کہیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں، کسی کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں، ادھر ادھر ہونے کی ضرورت نہیں. یہاں پیر بھی اب غلط کام کر رہے ہیں، اہل علم بھی، اور بڑے بڑے صوفیہ کی پگڑیاں باندھنے والے صحابہ کے بارے میں گستاخیاں اور بے باکیاں. فرمایا کہ اعلیٰ حضرت کے در کے اوپر چلے جائیں، انشاءاللہ عقیدہ بھی سلامت رہے گا، ایمان بھی محفوظ رہے گا. کہ ڈال دی قلب میں بھئی عظمت مصطفیٰ اور حکمت اعلیٰ حضرت بیلا سلام. فرمایا کہ کفار کے ظلم و ستم بڑھ گئے، صحابہ کرام کو نبی پاک نے اجازت عطا فرما دی. رات کی تاریکی میں صحابہ کرام گروہ در گروہ فرمایا مکہ المکرمہ سے نکل رہے ہیں، اللہ کے حبیب انتظار کر رہے ہیں. فرمایا عہد نازل ہو گئی، اے حبیب آپ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کریں وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. یا اللہ مجھے خیر کے ساتھ یہاں سے نکال اور خیر کے ساتھ جو تجھے پسند ہے وہاں لے جا. اور ایک بڑی پیاری بات آئی ہے، ادھر یار توجہ کرو، باتیں نہیں کرو، ادھر توجہ کرو، میری طرف دیکھو. بڑی محنت کر کے میں آتا ہوں اور ٹائم نکال کے. کبھی کبھار تو آپ مہربانی کرتے ہیں، میرے اوپر بلاتے ہیں، ہر مہینے تو بلاتے نہیں ہو. تو کبھی اب بھی محرم سے اب آیا ہوں، منہ دکھایا میں نے منہ کو، اور آپ لوگوں کی زیارت بھی کر رہا ہوں. صحیح توجہ کیا. سبحان. اور سنو جو بات بتانا چاہ رہا ہوں، یا اللہ مکہ میرا پیارا ہے، مکہ میرا پیارا ہے، اب مجھے اس جگہ لے جو تیرا پیارا ہے. اللہ کی ابھی دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کر لیا. مکہ نبی پاک کا پیارا ہے. حضور رو پڑے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، کعبے کی طرف اشارہ کر کے اللہ کی ابھی فرمانے لگے کعبہ مجھے تجھے بڑا کی عزیز ہے، بڑا کی پیارا ہے، لیکن تیرے رہنے والے ہمیں مجبور کر رہے ہیں. اس لیے جہاں بات نہ بنے نا ہجرت کر جانی چاہیے، ہجرت کر لینی چاہیے. یہ اللہ کے حبیب کی سنت ہے، مسئلہ حل ہو جاتا ہے، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. جب بعض لوگوں میں مشورہ دیتا ہوں نمازیوں، تو کاروبار نہیں چل رہا، بعض مکان راس نہیں آتے ہیں، معاملات نہیں ہوتے ہیں، جگہ بھی بدل لیا کرو، ہجرت بھی کر لیا کرو. اللہ پہ تقویٰ کر کے اللہ رزق بھی دے گا. کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. فرمایا جو اللہ سے ڈرے اور تقوی کو اختیار کرے تو اللہ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. بہرحال اللہ کے حبیب نے دعا کی، مدینہ اللہ تعالیٰ کا پیارا ہے، یہ بھی حرم ہے وہ بھی حرم ہے، اس کو حرم شریفین کہتے ہیں، وہ حرم مصطفیٰ ہے، وہ حرم نبی ہے. فرمایا اس لیے اب ہمارا سب سے زیادہ پیارا مدینہ ہے. یہ کیوں کہتے ہیں مدینہ مدینہ
ختم کر دوں گا. 1 گھنٹے کا میں نے وعدہ کیا. اگر شوق ہوگا تو آواز لگا دینا ورنہ 1 گھنٹے پہ بس. یہ کیوں کہے مدینہ مدینہ مل کے پڑھو. یہ کیوں کہتے ہیں مدینہ مدینہ. ارے ذرا تم مدینے میں جا کے تو دیکھو عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ایک مقتدی خلیفہ دوم خلیفۃ المسلمین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابو بکر کے اوپر بھی ناز کرتی ہیں کہتی ہیں ساری نیکیاں لے لی جائے غار کی ایک نیکی عمر کو مل جائے. ایک نیکی کس کو مل جائے؟ عمر کو مل جائے. قرآن کی 20 سے 22 آیتیں ان کی سوچ کے مطابق نازل. فرمایا ان اللہ وَعَدَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عمر کہ اللہ نے حق عمر کی زبان پہ جاری کر دیا. فرمایا کہ حضرت فاروق اعظم صحابہ کو نماز پڑھاتے ہیں یہ بھی امام ہے سیدنا صدیق اکبر کے مقتدی بھی ہیں. فرمایا دعا کر رہے ہیں بخاری شریف والے نے اس حدیث کو لے لیا. دعا کرتے ہیں اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک. یا اللہ اپنی بارگاہ میں فرمایا مدینہ پاک میں شہادت کی موت عطا فرما. یا اللہ اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرما. شہادت کی موت عطا فرما. مرن تو بڑا ڈر لگتا ہے جانا تے ہے. اے دنیا مسافر خانہ تے ایک آبی ایک جاوے قدیم جال محمد باشا تے پکا ڈیرا لاوے. فرمایا میرے بڑے عزیز قاری صحیح چلے گئے سلیم آباد چلے گئے بابو چلے گئے کتنے چلے گئے اور کتنے آئیں گے جاتے رہیں گے. باری ہماری بھی آئے گی لیکن دعا مانگا کر اللہ موت دے تو شہادت کی عطا فرمائے. موت دے تو ایمان کی دے. موت آئے تو مدینہ الرسول میں آئے. اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلدی کا جمع ہے ملدان بلدی. یا اللہ موت آئے فی بلدی رسولی تیرے رسول کے شہر میں. فرمایا نبی پاک نے سب ہجرت کر گئے. حضور علیہ السلام فرمانے لگے ابو بکر ٹھہر جاؤ. کیا فرمایا؟ ٹھہر جاؤ انتظار کرو مجھے بھی اجازت ملنے والی امید ہے تم میرے ساتھ جاؤ. پھر سیدنا صدیق اکبر عرض کرنے یا رسول اللہ میری بھی یہی خواہش ہے آپ کے ساتھ رہا. سبحان اللہ کیسا ساتھ. دوستیاں نبھائیاں تو کیسی نبھائیاں. یار ہوتے ہیں ایسے محبوب ہوتے ہیں ایسے دوستیاں ہوتی ہیں تو ایسے. ووٹوں کے دن میں تو اور دوستی جب ووٹ مل جائیں تو اور گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے. ہم آپ کی ہر بات پوری کریں گے پھر عوام کے اوپر بوجھ بن جائے گا. اور سنیوں سنی میجورٹی کو مضبوط کیا کرو. امیر المجاہدین نعرہ لگا گئے ہیں لبیک لبیک. یہ دین تک کے اوپر لانا ہے. سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی حیدر قرار کی یہ سوچ تھی 22 لاکھ مربع میل تک دامن اسلام میں ڈال دیا. یہ ایسے نہیں آیا. ہر صحابی کے دل کی تمنا اور آرزو تھی. اور یاد رکھو ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں یہ فراڈیوں سے بچو ان گمراہوں سے بچو. یہ یہود و نصارہ کے پیروکاروں سے بچو اور یا رسول اللہ والوں کی حمایت کرو. خدا کی قسم جو رسول سے وفا کرتے ہیں وہ تمہارے ساتھ بھی کریں گے. اور یاد رکھو ہمارے جس قدر مسائل ہیں تکلیفیں ہیں ان کا علاج کیا ہے. ہماری جس قدر بھی ہیں بیماریاں علاج کا
فرمایا ابو بکر چلو، فرمایا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وہ ارادہ کرتے تھے اللہ کے نور کو پھوکوں سے بجھا ڈالے، تما یتم متم، اللہ اپنا نور پورا کر کے رہے گا، ولو کرہ، چاہے ان کو نہ پسند ہو۔ فرمایا اللہ حبیب کی مدد کرتا ہی رہے گا۔ وہ بے نورے تھے اس لیے ان کو ناپسند تھا، اور جو نور والے تھے انہیں چہرہ بددعا پسند تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق سے کسی نے سوال کیا، فرمایا ابو بکر بتائیں آپ کی تمنا کیا ہے، آپ کی خواہش کیا ہے، آپ کی آرزو کیا ہے؟ ہر انسان کی کوئی تمنا آرزو کا دو ہی باتیں ہیں۔ کتنی باتیں ہیں؟ دو ہی باتیں ہیں، ایک رب مال دیتا رہے، نبی پہ خرچ کرتا رہوں۔ فرمایا آنکھ کھلے تو حضور کا چہرہ، اور بخاری والا لکھتا ہے یہ واحد یہی گھر تھا سیدنا صدیق اکبر کا۔ کتاب لائیں ادھر تو میں ابھی گیا ہی نہیں، یہ واحد گھر تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس گھر میں حضور روز ہی جاتے تھے، روز ہی جاتے تھے۔ تو کتنا برکتوں والا گھر ہوگا کہ غار جبل احد پہ ایک قدم لگائے تو آج تک لوگ اس کی قدر کرتے ہیں۔ غار ثور میں 3 راتیں آج اس غار کو چومتے ہیں، غار ہرا کی قدر کرتے ہیں۔ فرمایا وہ گھر کتنا برکت والا ہے جس میں حضور روز ہی جائیں، نبی پاک روز جلوہ گر ہو جائیں۔ فرمایا حضرت ابو بکر صدیق کا ساتھ ہوا، نبی پاک گئے۔ یہ آدھی رات کا عالم یہ ہے بدناک نظارہ، مگر باطلا سے نہ ڈرتا تھا وہ اللہ کا پیارا۔ اور فرمایا یہ بھی محبت کا انداز ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، یہ دوڑ لگ رہی ہے اور خیالات آ رہے ہیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں ابو بکر کیا بات ہے؟ از کی حضور خیال منتشر ہو رہے ہیں، کبھی خیال آتا ہے کہیں کوئی موذی بدبخت کوئی دشمن آگے نہ ہو، اگر وار کرے تو صدیق کا سینہ، پیچھے دوڑتا ہوں تو پیچھے سے وار نہ کر دے، تھک گئے ہو سبحان اللہ، ذرا اور اونچی کہہ دو تمہاری سبحان اللہ سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ تھک گئے ہو۔ میں اختتام کی طرف بھی جا رہا ہوں، بس 10 منٹ ہے، یہاں تک کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کبھی دائیں کبھی بائیں، اگر تکلیف پہنچے وار ہو دشمن کا تو صدیق کا سینہ قربان ہو جائے، نبی کے اوپر قربان ہو جائے۔ اس لیے کہ فرمایا غار کو صاف کیا، غار کو صاف کیا، اور پھر صلہ کیا ملا؟ فرمایا ابو بکر تم نے غار کو صاف کیا، پہلے تم گئے ہو مزار میں، پہلے میں جاؤں گا۔ غار میں پہلے تم گئے ہو، مزار میں پہلے میں جاؤں گا۔ غار کو تم نے صاف کیا ہے، مزار میں انتظار مصطفیٰ کرے۔ اور فرمایا کہ اب گود صدیق کی سر انور نبی پاک علیہ السلام کا ایک شعر پڑھنے لگا ہوں۔ دیکھیے تو وہ غار کا منظر، کون ہے بیٹھا گود میں لے کر سرور عالم کا سر انور، پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مل کے پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبیوں کے بعد ہے سب سے بہتر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایڑی رکھنی سانپ کے دل پر زہر کا صدمہ سیلیا دل پری، ایڑی رکھنی سانپ کے دل پر زہر کا صدمہ سیلیا دل پر، میاں سب کچھ ہے یہ خاطر دل پر، سب کچھ ہے یہ خاطر دل پر، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یاری کے نام پہ مرنے والا
یاری کے نام پہ مرنے والا سب کچھ سج کے کرنے والا منزل عشق و صدق کا رہبر رضی اللہ کا سجد پر سبحان اللہ چہرہ بدوحا کی زیارت ہو رہی ہے عشق اور عقل کا مکالمہ چل رہا ہے ادھر زانپ ہے ادھر محبوب ہے ادھر ایڑی رکھی ہوئی ہے عقل کہنے لگی ابو بکر غار میں مار ہے غار میں مار ہے عشق کہنے لگا فکر نہ کر گود میں نبیوں کا یار ہے عقل کہنے لگی مر جائے گا عشق کہنے لگا تر جائے گا عقل کہنے لگی 7-10 کے زیر چڑھا دے گا فرمایا فکر نہ کر محبوب لعاب لگا کے اتار دے گا فرمایا وہ عقل بھی کامل وہ عشق بھی کامل لیکن فرمایا عشق غالب آ گیا اور پھر صلہ کیا ملا ہے جب رو پڑے نا آنسو گرے اور چہرہ مصطفیٰ کو چوم لے یہ مقام بڑا نازک ادب کا مقام ہے کہ واقعات بیان کرتے ہوئے ادب مصطفیٰ بھی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی حبیب علیہ السلام فرمانے لگے اے ابو بکر کیا ہوا عرض کی یا رسول اللہ میں دف لیا گیا فدا کا امی و ابی میرے ماں باپ حضور کے اوپر قربان ہو جائیں آپ کو کوئی سوئی ایسے کی ہو دے تڑپ جائیں گے نہیں تڑپیں گے ادب و آداب قائم رکھیں گے فرمایا صدیق اکبر تیری عظمت پہ قربان تکلیف کے عالم کے اندر کہہ رہے ہیں میرے ماں باپ حضور پہ قربان ہو جائے فرمایا ساری تکلیفیں ہیچ ہیں جب یار سامنے ہو تو تکلیفیں یاد نہیں رہتی ہیں فرمایا محبوب کا چہرہ ہی تکلیفوں کا مداوا ہوا کرتا فرمایا اللہ کی حبیب علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے اپنا لعاب لگا دیا اللہ کی حبیب نے لعاب لگایا زہر کا اثر جاتا رہا شفائیں آتی رہی تکلیفیں جاتی رہی حضرت تو بھی آج کہتے ہیں نبی میرے ایسے طرح کر کے دکھا دو صحیح بندے دا پتر بان تیری زبان میں تیرے لعاب میں وہ تاثیر نہیں ہے جو تاثیر نبی پاک کے لعاب میں ہے فرمایا یہی لعاب ہے کہ میرے روحہ میں پڑے تو میٹھا ہو جائے جابر کے گھر انڈیا میں پڑے تو 1400 سے کھانا پکا جائیں قطادہ کی آنکھ پہ لگے تو آنکھ ٹھیک ہو جائے فرمایا یہ لعاب وہ ہے کہ جس کو چاٹا علی نے بھی ہے جس کو چاٹا حضرت امام حسن نے بھی ہے حضرت امام حسین نے ہے نبی پاک نانا نواسوں کے منہ کے اندر اپنی زبان نبوت ڈال دی برحال بات اسی طرف چلی جائے گی فرمایا کہ نبی پاک نے لعاب لگایا زہر جاتا رہا اور سیدنا صدیق اکبر 3 راتیں یہاں رہے چلتے چلتے مختصر اختتام کی طرف جا رہا ہوں آخر مدینہ آگے راستے میں معبد کی کٹیا کو بھی عرش بری بنا گئے ان کی بکری کو بھی ایسا رحمت والا ہاتھ لگا گئے 18 سال تک تو دودھ دیتی رہی ہے ایک دن بھی نہیں چھوڑا اللہ بکریاں کو چل سا دودھ دیتی ہیں پھر چھوڑ دیتی ہیں فرمایا نبی پاک کا دستے رحمت جو لگا تھا فرمایا گھر کے سارے برتن ہی بھر گئے نبی پاک کا مدینہ تو رسول نبی پاک کا مدینہ پاک آ گیا مدینہ کا مطلب ہے شہر کے آتے ہیں لیکن فرمایا مدینہ تو رسول مدینہ تو نبی فرمایا کہ جب مقام آ گیا اللہ کی حبیب وہاں جلوہ فرما ہوئے بہرحال 14 دن قباء میں مقام قیام کیا اور پھر یہاں تشریف لائے فرمایا کہ مدینہ پاک کی شروع کی ہوا صحابہ کو راس نہ آئی کچھ حلیل ہو گئے پھر نبی پاک نے دعا کی یا اللہ میرے مدینے کو برکت کر دے پھر آج بھی وہ مقام ہے حضور نے ایسے مٹی اٹھائی سنو اور فرمایا میرے مدینے کی مٹی میں بھی شفا ہے اور پھر فرمایا یا اللہ اس کی عوام کو پاکیزہ کر دے اس کی فضاؤں کو پاکیزہ کر دے اس کے پیمانوں میں برکت دے دے یا اللہ اس کے پھلوں میں برکت دے دے اور پھر فرمایا ہو سکے تو مدینے میں مرنا جس کو مدینے میں موت آ جائے قیامت کے دن میں اس کے ایمان کی گواہی بھی نبی پاک کے وصال کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر بنے 2 سال بولو 2 سال 4 مہینے
بعد نے 3 مہینے 10 دن بھی کہا ہے، لیکن یہ مستند روایت ہے۔ جلال الدین سیوطی نے بھی اس کو لیا ہے، دیگر مفسرین نے بھی لیا ہے، محدثین نے بھی اس کو کوٹ کیا ہے، مورخین نے اس کو کوٹ کیا ہے۔ بہرحال آپ کے وصال کے بعد ایک بات جو بتانے جا رہا ہے، حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ جس جگہ آپ رات کو اٹھ کے عبادت کرتے تھے، سجدے کرتے تھے، اس کی چھت میں نے دیکھی جو اوپر بالکل سیاہی، کہا یہاں تو کوئی چراغ بھی نہیں جلتا یا کوئی چولہا بھی نہیں جلتا، کہا ہر روز رات کو دھاڑے مار مار کے عشق رسول میں سیدنا صدیق اکبر ہوتے تھے، اور یہاں تک کہ آہیں بھرتے تھے کہ وچھوڑا، اور وچھوڑا بہت مشکل ہے، جدائی۔ فرمایا حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ فرماتے ہیں ہر چیز علی کے لیے پہاڑ اٹھا کے دوسری طرف لے جانا آسان تھا، لیکن بنت رسول سیدہ فاطمہ یار غار، تو آواز آئی، حجرہ رسول کا دروازہ کھل گیا۔ ایک نقطہ جو بتانا چاہتا ہوں، ادھر توجہ کرو بھائی۔ فرمایا کہ حضرت علی مرتضیٰ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور سنتے ہیں، صدیق اکبر کا بھی یہ عقیدہ ہے حضور سنتے ہیں۔ دوسرا یہ عقیدہ سوچ لے کے بھی بھیجا کہ میری خواہش یہ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ نبی پاک اجازت دے دے تو اپنے پہلوں میں مجھے سلا لیں۔ اور حضور نے ایک دن عصر کی نماز پڑھی، اللہ کے حبیب ایسے ایک ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہے، ایک ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہے، صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ مدینے کے چاند چہرے والضحیٰ چمک رہا ہے اور 7 ستارے بھی جگمگ کر رہے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے غلاموں غور کرو، میں قیامت کے دن اپنی قبر سے ایسے اٹھوں گا کہ ایک ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، ایک عمر کا ہوگا۔ آج صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ جو حق کے اوپر نہیں ہوتا اس کو نبی اپنے پہلوں میں کس طرح جگہ دیتے؟ صدیق اکبر کا حضور کے دامن میں آرام کرنا اس بات کی بین دلیل ہے کہ میرا رب بھی راضی ہے، میرے رسول بھی راضی۔ فرمایا قیامت تک سلامیاں حضور کی بارگاہ میں پیش ہوں گی، اور اس کے بعد سلامی حضرت ابو بکر کی بارگاہ میں پیش ہوں گی۔ حجرہ کھل گیا، پتہ چلا نبی اپنی قبر میں زندہ ہے، نبی اپنی قبر میں زندہ ہے۔ دوسرا حضور سنتے بھی ہیں، تیسرا نبی پاک جواب بھی دیتے ہیں، چوتھا حضور مدد بھی کرتے ہیں، اور پانچواں یہ ہے جو سچی محبت کرتے ہیں اپنے دامن رحمت میں چھپا بھی لیتے ہیں۔ آواز آئی فَأَدْخِلُ الْحَبِيبَ إِلَى الْحَبِيبِ فَإِنَّ الْحَبِيبَ إِلَى الْحَبِيبِ مُشْتَاقٌ، جلدی کرو یار کو یار کے ساتھ ملا دو، یار یار کا مشتاق ہے۔ تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا مقام ہے جو مختصر وقت کے اندر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اچھا 2-4 باتیں اور سنو۔ درس قرآن ہر مہینے ہوتا ہے، پابندی کے ساتھ آیا کرو اور کوشش کیا کرو کہ اور لوگوں کو بھی دعوت دیا کرو۔ تمہارے ذریعے اگر ایک بندہ آ جاتا ہے، 2 بندے آ جاتے ہیں، 3 آ جاتے ہیں، قرآن کی کوئی آیت سن کے اس کے دل کے اوپر چوٹ پڑ جاتی ہے تو پھر وہ رائے راست پہ آ جائے، نمازی بن جائے، متقی بن جائے، تو میرا بھی بھلا اور آپ کا بھی بھلا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ان کی انفرادی کوشش کی، عثمان غنی ایمان لے آئے، عامر بن فہیرہ ایمان لے آئے، اور کئی لوگ ایسے تھے جو کفر میں تھے، آپ کی تعلیم سے اسلام لے آئے۔ فاروق اعظم نے کئیوں کو کلمہ پڑھایا، عثمان غنی کی محبت سے کئی لوگ دامن اسلام میں آئے، اور حضرت علی نے کئی لوگوں کو اسلام کے اندر داخل کیا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں علی اگر تمہارے ذریعے ایک بندہ بھی رائے راست پہ آ جاتا ہے، دنیا و ما فیہا سے تیرے لیے بہتر ہے۔ ہماری مسجد خالی، محفل خالی ہیں، صرف مناروں تک محدود ہو گئے۔ خدا را نمازیں پڑھو، اپنی آخرت کی فکر کرو، اور قرآن پاک سے محبت کرو، اس کی تلاوت کیا کرو۔ گھر میں اگر رہتے ہو تو 1 رکوع وہاں کھو، 2 رکوع پڑھ لیا کرو۔ جس گھر میں قرآن کھلتا ہے شیطان مان نہیں آتا، جس گھر میں قرآن کھلتا ہے برکتیں آتی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر پہ جادو نہیں ہوتا، شیطان نہیں آتا، اور جس گھر میں یاسین پڑھی جائے اللہ اسے دنیا میں بھی بلندیاں دیتا ہے، آخرت میں بھی بلندیاں دیتا ہے۔
اور جو سورہ رحمان کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کے چہرے کو بھی حسین کر دیتا ہے، اس کی اولاد کو بھی حسین کر دیتا ہے۔ بی تو ویسے ہی اللہ نے ایسی دی ہوتی ہے کہ سب کی خواہش حسین ملے، لیکن اصل حسن یہ ہے کہ صورت کے ساتھ سیرت اچھی ہو جائے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کلمات کو قبول و منظور فرمائے۔ اگلا ماہانہ درس قرآن کی محفل 1 فروری جمعرات 1 فروری اور ولادت مولا علی و یوم جعفر صادق و حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا مولا بھی ہیں کہ حضور فرماتے ہیں علی مجھ سے میں علی سے۔ امام جعفر صادق حضرت نعمان ابن ثابت امام اعظم فرماتے توجہ کریں، آپ فرماتے ہیں لولا سنتان لحلق النعمان، اگر میں امام جعفر صادق کی خدمت کے 2 سال نہ پاتا تو نعمان بن ثابت ہلاک ہو جاتا۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضور نے دعا کی، یا اللہ میرے معاویہ کو قرآن کی فقاہت عطا فرما، قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ یہ خال المومنین ہیں، مسلمانوں کے ماموں ہیں، کاتب وحی ہیں اور نبی پاک کا رشتہ دار ہیں۔ حضور نے ان کے لیے دعا کی ہے، صحابہ بڑے سے بڑا صحابی ہو اور چھوٹی عمر والا صحابی ہو، سب کا ادب و احترام۔ ہم اہل سنت اعلیٰ حضرت کی فکر یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھونکنے والا وہ جہنم کا کتا، کسی صحابی کی شان میں تنقیص نہ کرو، عیب نہ کرو، ان کے مشاجرات، ان کے منازعات، ان کے معاملات ان پہ چھوڑو، اللہ جانے اس کا رسول جانے۔ اللہ نے بس یہ پیغام ہم تک پہنچا دیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ تو درس قرآن میں آنا ہے آپ نے انشاءاللہ، میں بھی گاہے بگاہے انشاءاللہ حاضری دیتا رہوں گا۔ اللہ اس سلسلے کو جاری و ساری فرمائے۔ جی انشاءاللہ حافظ صاحب ماشاءاللہ ان کے ساتھ بھی آپ تعاون کیا کریں، اور امام صاحب یہ بھی ہمارے لیے قابل احترام معاملات ہیں اور بڑے معاملات ہیں، اور کہنے سے بات نہیں بنتی ہے۔ فرمایا بعد لوگ نظروں سے بھی پہچان لیتے ہیں، احساس وہ ہے کہ جو بغیر کہے ہو۔ سمجھے میری بات کو؟ تو وہ دینداروں کا احساس کیا کرتا ہے۔ حرام کے کاموں پہ لوگ لاکھوں لگا دیتے ہیں، کروڑوں ڈال دیتے ہیں، لیکن حلال کے رستے پہ خرچ کرنے پہ مجھے یہ بتاؤ، اگر میری کوئی خدمت کرتا ہے میں یہ مدرسے پہ لگاؤں گا یا تفسیر پہ لگاؤں گا یا حدیث پہ لگاؤں گا یا کسی راشن دلوا کے لقمے بچوں کے پیٹ میں پہنچ جائیں گے۔ تو دینداروں جہاں اس وقت عام عوام متاثر ہوئی ہے وہاں علماء بھی ہوئی، مدارس بھی ہوئی، مسجدوں والے بھی پریشان ہوئے ہیں، لیکن یہ دن گزر جائیں گے انشاءاللہ۔ نظام مصطفیٰ آ جائے گا، اللہ وہ وقت لائے کہ مولانا امام شاہ احمد نورانی نے فرمایا تھا یہ صدی غلبہ اسلام کی صدی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، دینداروں سے جڑے رہو، ان کا احساس بھی کیا کرو۔ اللہ تعالی آپ سب کی روزیوں میں برکت عطا فرمائے۔ وما علینا الا